باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ایک کویسچن کیا تھا جو تیزی سے بیان ہوا لیکن جو مفہوم تھا وہ میرے ذہن میں ہے کہ دولہا کا کوئی ایک دوست و یا کوئی بھی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو اس کا ولی بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں تصور یہ ہے کہ وہ اب اس کے بہت ہی قریب کا کہلائے گا اور گھر میں آزادانہ آتا جاتا رہے گا، اور وہ اس لیے بنا دیا جاتا ہے تاکہ دلہن کو اس سے کوئی خوف وغیرہ محسوس نہ ہو اور وہ آتا جاتا رہے گا۔ اب حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو محرم ہے وہ قیامت تک محرم ہے، جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، یعنی جس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نامحرم ہوتے ہیں پھر محرم ہو جاتے ہیں، جیسے زوجہ کی بہن پہلے شوہر کے لیے نامحرم ہے لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اور وہ پھر حرم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو رشتے شریعت نے محرم قرار دیے ہیں وہ محرم ہی رہیں گے، نامحرم رہیں گے۔ ہم اپنی چالاکیوں سے، حکمتوں سے، اپنی کوئی رسم کے ذریعے کسی نامحرم کو محرم نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بس اس کا جواب یہی ہے کہ اس طرح کر لینا کہ اب وہ آزادانہ آئے گا جائے گا، جی ولی ہو گیا ہے، یعنی وہ دلہن کے سامنے بھی آ جائے، دلہن اس کے سامنے آ جائے، بے پردہ گھر والوں کے سامنے وہ آزادانہ گھستا چلا جائے اور شرعاً جائز ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جیسے کوئی منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، منہ بولا بھائی، منہ بولی ماں، تو یہ اس طرح منہ بولی کہنے کی وجہ سے رشتے نہیں بنتے اور نہ وہ پردے کے معاملات ختم نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے، اور اس طرح رشتے بنانا حرام ہوتا ہے کیونکہ بعد میں بے تکلفی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ جب تو منہ بولی بہن بنا لیا، بھائی اسلامی لحاظ سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی اور دوسرے بہن مسلمان عورت کا وہ بھائی ہے اور وہ اس کی بہن ہے، یہ تو قرآن نے قرار دے دیا، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا؟ تو لہٰذا یہ بالکل گناہ ہے، اور یہ وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے یہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور اسی کے تحت آئے گی کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ان کے بڑوں کو سمجھائیں کہ خدا را اس قسم کی خرافاتوں کو اپنے گھر سے نکالیں۔ آج ہماری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہوں گی، ناگوار گزر رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ڈلتا ہے نیچے لوگ اس پہ کمنٹس بھی الٹے سیدھے دیتے رہتے ہیں، دے لیں گے آپ میدان محشر میں میرے سامنے کھڑے ہوئیے گا ذرا، یعنی اس قدر کہ وہ لوگ کہ جو دین کو برا کہتے ہیں ہمیں برا کہتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی زبان کا ہلا لینا اور شریعت کے خلاف اپنے ذہن کو استعمال کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا کس قدر مہنگا پڑا ہے۔ تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ، اس کو بالکل ختم کیا جائے اور ایسے گھروں میں نہ جائیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رسم ختم نہیں کر رہے تو ان سے دور رہیں، سوشل بیک آؤٹ کریں، ورنہ یہ رسومات گندی آپ کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا بیٹا تقریباً 6.5 سال کا ہے، میں اپنے ساتھ اس کو مسجد میں لے کے جاتا ہوں، وہ بڑے شوق اور اہتمام سے جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جیسی اذان ہوتی ہے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے وضو کر کے اور میرے ساتھ جاتا ہے، لیکن جب وہ بچہ صف میں کھڑا ہوتا ہے تو جب اقامت ہونے لگتی ہے کوئی اس کو پکڑ کے کونے میں کر دیتا ہے، کوئی اس کو پیچھے گھسیٹ کے کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو میں لوگوں کو روک دیتا ہوں، حالانکہ اس کو پوری نماز بھی آتی ہے اور وہ کوئی بیجا حرکت بھی نہیں کرتا، اور امام صاحب کو بتایا، امام صاحب نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے دو باتیں یہاں پہ میں سمجھاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچے کو لے جانا بہت اچھی بات ہے، ایسے سمجھدار بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ کن بچوں سے بچاؤ؟ اس میں تفصیل فقہا نے بیان فرمائی کہ اتنا چھوٹا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے اور کر دے تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا بتا سکے لیکن آداب ملحوظ نہ رکھ سکے، چیخیں مارے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، نمازیں خراب کرے گا، اس کو لے جانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ جو ان دونوں چیزوں کا خیال کرے، پیشاب وغیرہ کا بھی اور آداب بھی اس کو سمجھائیں تو وہ سیکھ لے، ایسے بچے کو لے جانا مستحب ہوتا ہے جیسا آپ کا یہ بچہ۔ پہلی بات تو کہ لے جانا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ صف کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں ذرا تفصیل یاد رکھیں کہ جو نابالغ ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سمجھدار نابالغ، ایک ناسمجھ نابالغ، ٹھیک ہے؟ سمجھدار نابالغ کون سا ہوتا ہے؟ ہماری شریعت یہ کہتی ہے جب بچہ 7 سال گزار کر 8ویں سال میں لگ جائے تو یہ سمجھدار بالغ کہلاتا ہے،
اور ناسمجھ بالغ کون؟ جو 8 سال سے یعنی 7ویں سال کے اندر ہے، ابھی 7.5 سال کا، یا یعنی 7.5 میں پہنچا ہے، یا ابھی 7واں شروع ہوا ہے، یہ نابالغ ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے۔ سمجھدار نابالغ جو ہے یہ نیت کا اہل ہوتا ہے کہ اگر یہ نیت کرے گا اس کی نیت کا اعتبار مانا جاتا ہے، اور جو ناسمجھ نابالغ ہے یہ اگر نیت کر بھی لے، اس کو نماز آتی بھی ہو، اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، تو گویا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، ظاہری طور پہ نماز ہے لیکن چونکہ نیت کا اہل نہیں تو یہ نماز میں نہیں۔ اب اس کا جواب ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کا بچہ ہے 6.5 سال کا، یہ اگر پوری نماز جانتا بھی ہے لیکن شرعی لحاظ سے نیت کا اہل نہیں ہے، یہ اگر صف کے بیچ میں کھڑا ہوگا تو چونکہ نیت کا اہل نہیں ہے اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع نہیں ہوگی تو تمام صفوف کے بیچ، جس صف کے بیچ میں کھڑا ہے تو یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اور قطع صف کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا اس بچے کو بیچ صف میں نہیں کھڑا کر سکتے، کونے میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ جو بعض بیچارے ہمارے نادان قسم کے نمازی کہتے ہیں بیٹا بیچ میں نہ کھڑو، کونے میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ کونے میں صف نہیں ہوتی ہے، آتا نہیں کچھ نہیں ہے، بس بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، کونے میں چلے جائیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اس بچے کو پیچھے الگ کھڑا کریں، ان بچوں کی الگ صف ہونی چاہیے بالکل، یہ بیچ صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اگر کسی امام صاحب نے اجازت دی ہے، ان کی توجہ نہیں رہی ہوگی، میرا کلپ سنوا دیجیے گا، اور آپ بھی اگر لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ کھڑا ہوگا تو سارا گناہ آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے یعنی صف کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔ تو یہ ناراضگی کے ساتھ سرکار نے فرمایا تو آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، بچے کو ضرور لے کر جائیں، ہمارا مشورہ ہے۔ ایک آدھ اور بچہ سمجھدار سا ہو، ان بچوں کو کہے بیٹا تم لوگ پیچھے ایک جگہ نماز پڑھو، کوئی شرارت وغیرہ نہیں کرنا اور آپ آرام سے نماز پڑھیں۔ لیکن ابھی تک آپ جو کرتے رہے ہیں کہ اگر صف کے بیچ میں کھڑا کیا تو قطع صف کا گناہ آپ پر ہے، امام صاحب پر بھی رہے گا، وہ بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، اور آئندہ بچے کو درمیان میں نہ کھڑا کریں۔ ہاں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، آقا نعمت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ جب صفیں قائم ہوں، اگر 2-4 بچے ہیں ایسے جو سمجھدار نابالغ ہیں، ان کی پیچھے صف بننی چاہیے، پہلے مرد اور پیچھے بچے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے بچے نہیں ہیں، تو یہ جو سمجھدار نابالغ ہے آپ فرماتے ہیں صف میں جہاں چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، درمیان میں کھڑا ہو، کونے میں کھڑا ہو، جہاں جگہ ملے بالکل کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے کرے گا تو خود گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر نماز کے دوران کرے گا، جیسے میں نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، مسائل بالکل نہیں سیکھتے لیکن 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مسجد کے انتظامات کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، اور جیسے ساری شریعت ان کے اندر آ گئی ہے، وہ آئیں گے بچہ نماز پڑھ رہا ہے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے۔ یہ حرام ہے، یہ تو شیطانی کام ہے نماز کے اندر مداخلت کرنا، اور آپ نے شیطانی کام کیا ہے۔ اب یہ بھی اگر آپ سنائیں گے نا ہم پہ برس پڑیں گے، شریعت خود نہیں جانتے، شریعت کے خلاف خود عمل کر رہے ہیں، اپنے عمل سے آنے والے بچوں کو ایک خلاف شرع بات سکھا رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں، قابل گرفت ہمیں جو صحیح بات سمجھائیں۔ تو بہرحال 7 سال کا بچہ کہیں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ نیت کا اہل ہے، وہ قطع صف کا سبب نہیں بنے گا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا مدد کے لیے عالم کو گناہ بتانا جائز ہے؟ مدد سے ان کی مراد یہ ہے کہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی عالم کو اپنا گناہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ نہ کہیں میں نے گناہ کیا ہے، آپ یہ کہیں مثلا کوئی زید ہے، ایک شخص ہے، اس سے اس طرح کا گناہ ہوا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اس میں ایک طرح سے آپ کا پردہ رہ جائے گا، خواہ اپنا پردہ ظاہر کرنا، اپنے گناہ کو بیان کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عالم دین خود یہ کہے کہ پہلے مجھے بتائیں کہ کون گناہ گار ہے، کیونکہ میں بھی ایک مفتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات معلوم کرنا پڑتا ہے کہ کون گناہ گار ہے، تاکہ اس کے حساب سے پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہی غائبانہ کرتے ہیں کہ جو کسی نے ایسا کیا ہو تو میں کہتا ہوں جس نے کیا اس کو آپ کے مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ ہمیں اس پہ کویسچنس کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس طرح یاد رکھیں اگر بہت ضروری ہوتا ہے کوئی عالم اور مفتی صاحب جو واقعی جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، تو پھر ان کو بتا سکتے ہیں، آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایسے ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے جبکہ بتائے بغیر علاج ممکن نہ ہو، ایسے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، وکیل اگر کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ اصل معاملہ کیا تھا، تو اس کے سامنے بھی اپنے کسی گناہ کا شارٹلی بالکل ٹو دا پوائنٹ مخصوص الفاظ کے اندر اظہار کر سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر چھپا کر معاملہ ہو سکتا ہے تو چھپانا واجب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بڑے عالم صاحب ہوں اور ویل چیئر پہ تشریف فرما ہوں تو کیا ہم تھوڑا جھک کر ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں۔
वैसे मुसाफा करते हुए झुकना लिखा है कि मकरूह है, ये अच्छा नहीं है, अदब के खिलाफ होता है, लेकिन वो चूंकि व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, अब आप खड़े हो गए ऊपर से तो यूँ कर नहीं सकते, थोड़ा सा झुकना ही होगा, तो इस सूरत में बिल्कुल आपको इजाज़त है और कोई इसमें कराहत वगैरह नहीं होगी। हमारे एक भाई ने पूछा कि सऊदीया में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन हैं, यानी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऐप्स वगैरह होते हैं, उनमें वो कहते हैं ये फीफा वर्ल्ड कप आजकल हो रहा है, उसके लिए वो ऐसे मैसेज करते हैं, उनमें 2 टीमों के नाम लिखे होते हैं या 2 टीमों के लोगो होते हैं, और वो कहते हैं कि बताएं इनमें से कौन जीतेगा, अपनी राय का इजहार करें। हम उसका फिर जवाब देते हैं, वो चाहे सही और गलत, उसका फिर वो ये करते हैं कि हमें शॉपिंग पर डिस्काउंट देते हैं, जबकि हमें कोई पैसा वगैरह इजाफी नहीं देना होता, तो ये डिस्काउंट लेना कैसा है? देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जुए की कोई सूरत नहीं है। अगर तो ये कहते हैं कि आप हमें इतने रियाल जमा कराएं और फिर आप जवाब दें, अगर जवाब सही होगा तो इतना ज़्यादा मिलेगा, और जवाब सही नहीं हुआ तो आपके रियाल गए, ये होता खालिसतन जुआ। ये तो एक इनाम की सूरत है, जैसे मैं कहूँ कि बताओ मेरे हाथ में क्या, बता दोगे मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। वन साइडेड में बात कर रहा हूँ, आप बताएंगे तो वो मिल गया, नहीं बताया तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा। ये जुआ नहीं होता है और ये बिल्कुल जायज़ होता है, तो लिहाजा इससे डिस्काउंट का फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। एक बच्ची कहती है कि कंपनी के HR ने मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने टेस्ट पास करवाया और जैसे तैसे बस करवा दिया मुझे पता नहीं कि मैं उसकी आल थी कि नहीं इंटरव्यू की, और जॉब दे दी। और इनका कहना यह था कि HR ने जुगाड़ लगा कर दिलवाई है, मेरे टेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर ये टेस्ट लिया था मुझसे लेकिन कोई रोल नहीं है, अब मैं घर से काम करती हूँ, घर पे काम करवाते हैं और सैलरी देते हैं, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, अगर तो आप उस काम की अहल हैं, वाकई उस काम की अहल हैं, और आपका गालिब गुमान ये है कि HR जो है उसको इख्तियार दिया था कंपनी ने कि वो इस तरीके से किसी का टेस्ट पास करके उसको घर पे जॉब दे सकता है और कंपनी से सैलरी दिलवा सकता है, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता ये महसूस हो कि उसकी नीयत में फतूर या बिगाड़ था और उसने अपने ज़ाती मकासद हल करने के लिए आपको ये सहूलत फ़राहम की है और बाद में इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, तो ऐसी जॉब करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप इसको छोड़ दें तो ये बेस्ट है, या फिर उसको कहें कि इसका बाकायदा मुझे एक लेटर जारी करें कि आपके वाकई में आपकी एम्प्लॉई हूँ कंपनी की, तो फिर आप उसको करें। अब चूँकि